بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسان اور چور کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا اور اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے میں ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا۔ ایک سال بارش نہیں ہوئی، سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے، مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے۔ لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے، میں بہت بوڑھا اور موٹا ہو گیا ہوں، بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کان میں خسر فسر کی آواز آئی، کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا، اور وہ باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، بلال اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں کم از کم 2 گھنٹے اور انتظار کرنا چاہیے، پھر ہم 11 بجے دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ بنا لیں گے، اس سوراخ سے میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا بلال کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ ہاں کیوں نہیں، دوسرے نے بتایا، اس کے پاس بہت سارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں، جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے سے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت امیر آدمی ہے۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات بتائی، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ بلال یہ سب باتیں سن کر گھر چلا گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ، سونا اور ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور پلنگ کے نیچے چھپا دیے۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 بج چکے ہیں مگر بلال ابھی تک جاگ رہا ہے، ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ چور گھر کے کچھ اور قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ بلال نے بھی چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہے، اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں، انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرا لیے، ارے پھر تو ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی بیوی گھبرا گئی۔ بلال نے کہا، ہاں وہ آ سکتے ہیں، ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جواہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے، ذرا میرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے آئی۔ بلال نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور ہیرے جواہرات ہے، اور پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے، ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ بلال نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہیں سکے۔ بلال زور سے ہنسا اور بولا، میں انہیں ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکے گا، میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ وہ اور پتھر لے آئی۔ اب میں یہ صندوق بند کر رہا ہوں، اب ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ بلال اور اس کی بیوی نے صندوق کو اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیا۔ شٹاپ کی آواز آئی اور صندوق کنویں کی تہہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ گھر کے اندر چلے گئے، لالٹین بجھائی اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا صندوق کنویں میں چھپا دیا ہے، اب وہ سونے کے لیے چلے گئے اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بلال نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا، جب پانی کم ہو جائے گا میں کنویں کے اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔ چوروں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا اور دوسرا اس کو باغ میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا، وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا، کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں، اللہ حافظ میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔